الیہ سبیلا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے، تو پاکستان تو آئیں گا، تو پنڈ تو آئیں گا، تو شہراں تو آئیں گا، تو کسے کونے قبیلے کنبے وچوں آئیں گا۔ اللہ فرماندے نے میں تینوں کہاں گا اے اپنا شاہانہ لباس اتارنا پے گا، اے اپنی عمدہ پگڑی اتارنی پے گی، اے اپنا کرو فر چھڑنا پے گا، تے اللہ دے دروازے تے فقیر بن کے آنا پے گا، تے جدو تینوں بیت اللہ نظر آئے گا، بیت اللہ دیاں دیواراں نظر آن گیاں، تے تینوں کہنا پے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماندے نے بندے جدو تو بیت اللہ دے قریب آئے گا تے تینوں اے نعرہ بھی لانا پے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني۔ سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، با شرم با حیا با پردہ بہنوں بیٹیوں مائیوں عزیزہ بچیوں، موسم دے مطابق میں بیان عرض کردہ رہنا۔ اسلام دے ارکان وچوں پنجواں رکن حج ایک بہت بڑا رکن ہے۔ جس طرح نماز اسلام دا رکن ہے، کلمہ اسلام دا رکن ہے، روزہ اسلام دا رکن ہے، زکوٰۃ اسلام دا رکن ہے، اسی طرح حج بھی اسلام دا ایک بہت بڑا عظیم رکن ہے۔ حج دے اندر
اللہ تعالی نے اسلامی مساوات، اسلامی اخوت، اسلامی صداقت، اسلامی دیانت، اسلامی شرافت اور اسلامی عزت اور عظمت اور شان و شوکت دا درس دیتا ہے۔ حج دے اندر اللہ تعالی نے تمام کلمہ پڑھنے والوں کٹھے کر کے دکھایا ہے اور ساریاں کولو ایک ہی نعرہ لگوایا ہے اور اے مسئلہ سمجھایا ہے کہ پاکستان میں جا کے اپنے اپنے وکھرے نعرے نہ لاؤ، بلکہ جیڑا نعرہ بیت اللہ آ کے لاندے ہو وہی نعرہ اپنے گھر جا کے بھی لاؤ، وہی نعرہ بازار وچ بھی لاؤ، وہی نعرہ گلی وچ بھی اور شہر وچ بھی اور پنڈ وچ بھی اور جلسیاں وچ بھی اور جلوساں وچ بھی لاؤ۔ اللہ نے محض مسئلہ سمجھان واسطے اپنے بندیاں نوں اپنے گھر دی دعوت دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت کا ولدتہ امہ، جیڑا بیت اللہ دا ایک واری سچے دل نال صحیح صاف نیت نال حج کر لوے وہ اس طرح ہو جاندہ ہے جس طرح اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے۔ کی مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صحیح عقیدے دے نال اللہ دے گھر دا حج کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوں جنت دے اندر بغیر حساب و کتاب دے داخل فرمائے گا۔ اور تمام عبادات دی اپنی شان و شوکت ہے، لیکن حج دی اپنی شان و شوکت ہے۔ دیکھو ایک بندہ پاکستان دے اندر یا ایران دے اندر یا انگلینڈ دے اندر یا یورپ دے اندر یا فرانس دے اندر کسی ملک دے اندر بڑا امیر ترین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اپنا کلا بھی اتار دے، اپنی پگڑی بھی اتار دے، اپنے کپڑے بھی اتار دے اور اپنی وہ وجاہت اور شان و شوکت والی جتی بھی اتار دے اور گڑی بھی اتار دے۔ اللہ دے دروازے تے اور دربار تے اگر تو جانا ہے، ایک فقیرانہ اور عاجزانہ لباس پاک، کفن والیاں دو چادراں جنہاں نوں احرام دیاں چادراں کہا جاندا ہے، او اپنے جسم تے لپیٹ اور اپنا قبیلہ چھوڑ، کنبہ چھوڑ، برادری چھوڑ، خاندان چھوڑ، وطن چھوڑ، شہر چھوڑ، پنڈ چھوڑ، اپنے بیوی بچے چھوڑ، ہر ایک نو چھوڑ کے اللہ دے نال تعلق جوڑ کے بیت اللہ وچ حاضری دے۔ اللہ فرماندے نے تیری اے حالت مینوں اتنی پسند ہے کہ میں رب اس وقت راضی ہو جانا جس وقت تو حج دا ارادہ اور نیت کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو کیڑی ضرورت ہے بندے دی اس حالت دی؟ جواب آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بنائے ہی اپنے پیارے دی اداواں، وفاواں اور دعاواں دا نام ہے۔ اللہ پاک دے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نو انہاں دیاں جیڑیاں اداواں اپنے گھر وچ پسند آئیاں، اللہ نے انہاں دا نام حج رکھ دیتا۔ یہ ذی قعدہ دا مہینہ ہے، ویسے قعدہ دا معنی بیٹھن والا ہوندا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے نے، پہلا مہینہ حرمت والا رجب ہے،
دوسرا مہینہ ذی-قعدہ، تیسرا مہینہ ذی-الحجہ اور چوتھا مہینہ محرم ہے۔ ان مہینے دے اندر اللہ نے قتل و قتال، جنگ، جہاد اور لڑائی تو منع فرمایا کہ احترام والے مہینے نے اس دے اندر کوئی کسے نو لڑائی جھگڑے دے نال نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ اللہ دے احترام والے مہینے نے رب العالمین نے خود فرمایا رجب شہر اللہ، رجب تے اللہ دا مہینہ ہے۔ ان مہینے دے اندر قتل و قتال، جنگ اور جہاد دی پابندی ہے، شادی کرن دی کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ حج والے مہینے وچ نکاح نہیں کردے، اکثر لوگ محرم والے مہینے وچ نکاح نہیں کردے، اور اکثر لوگ رمضان وچ بھی نکاح نہیں کردے، حالانکہ شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں فرمایا۔ بہت سارے اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد خاندان والے انہاں دا نکاح محرم دے مہینے وچ ہویا، اور بہت ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین انہاں دا نکاح محرم دے مہینے وچ ہویا۔ اکثر علاقے وچ رواج ہے جڑا ہن مہینہ ذی-قعدہ، اس دا معنی تے بیٹھن والا ہی ہے، مطلب اے دے اندر لڑائی جھگڑا منع ہے، تے لوگ اکثر علاقیاں دے اے دے وچ بھی نکاح نہیں کردے۔ یہ دنیا دی غلط روایات، رسومات اور بے جا باتاں نے، انہاں دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ دا حج اس بندے تے فرض کیتا ہے جس بندے دے کول نان نفقہ، روٹی کھانا پانی، بیوی بچیاں دے خرچے تو علاوہ اتنے پیسے وافر ہون کہ اپنے گھر دی ضروریات پوری کر کے اپنا کرایہ بھی پورا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج دے موسم دے اندر لوگاں نو حج دی دعوت دیندے سن، جس طرح آپ نماز دی دعوت دیندے سن، لوگاں نو زکوٰۃ دین دا کہندے سن، روزہ رکھن دا فرماندے سن، اسی طرح حج کرن دا بھی آپ ارشاد فرماندے سن۔ بہت سارے لوگ نے جڑے امیر ترین ہوندے نے لیکن وہ حج کر دے نہیں، اور بڑے بندے دیکھے نے غریب ہوندے نے، اللہ انہاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب کر دیندا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ چیونٹی نے اللہ دے سامنے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ایک باری مینوں اپنا گھر دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا چیونٹی میں بیت اللہ تو ایک کبوتر بھیجاں گا، اس دے پیر نو پھڑنا تیرا کم ہوئے گا اور بیت اللہ دکھانا میرا کم ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک بکریاں چران والا اللہ دے نال گفتگو کر رہے سے کہ یا اللہ تو کدی میرے کول ہوندا میں تینوں تیل لاندا، کنگھی کردا، سرما پاندا، نہلاندا دلاندا، اور پھر میں تیرے گھر جاندا اور اکٹھے بہ کے روٹی کھاندے تے گلاں کردے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت بڑی جلالی سی، فرمایا تو بڑا عجیب بندہ ہے، تو اللہ نو تیل لاندا تے کنگھی کردا تے اللہ دے گھر جاندا تے اتھے بہ کے روٹی کھاندا، اللہ کھان تو پا کے، اللہ پین تو پا کے، اللہ کنبے قبیلے تو پا کے، اللہ اولاد تو پا کے، اللہ تعالیٰ رشتہ داراں تو بھی پا کے، اللہ تعالیٰ عیباں تو بھی پا کے، او ذات ہر قسم دے عیب اور برائی تو پا کے، اور تو کہنا میں اللہ دے گھر بیٹھدا اور اللہ نال بیٹھ کے روٹی کھاندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مکہ بھی بڑا مشہور ہے، اور قبطی نو ماریا سی تو دی جان نکل گئی سی۔ وہ بندہ جدو ڈریا تے اللہ نے فرشتہ بھیجیا، فرمایا میرے پیارے کلیم
یہ انجان آدمی ہے، اس نو پتہ نہیں میرے نال پیار دیاں گلاں کر رہے ہیں، اور اس دیاں یہ گلاں مینوں بڑیاں پیاریاں لگ رہی ہیں، اور یہ دیاں انہاں پیاریاں گلاں دی وجہ تو میں اس دی بخشش کر دیتی، تے میں آج دے مختصر بیان دے اندر اے عرض کراں گا کہ حج نام ہے اللہ دے پیاریاں دی اداواں دا، حج نام ہے اللہ دے پیاریاں دی وفاواں دا، اور حج نام ہے اللہ دے پیاریاں دیاں دعاواں دا۔ اللہ نے ان چیزاں دا نام ہی حج رکھ دیتا ہے۔ سوچن دا مقام ہے کہ کپڑے اتار دینا، دو کپڑے لپیٹ لینا، جتی اتار دینا، ٹوپی اتار دینا، جناح کیپ اتار دینا، پگڑا اتار دینا، گھڑی اتار دینا، سرما نہ پانا، تیل نہ لانا، عقل وچ یہ گل سمجھ نہیں آندی، لیکن عشق اور محبت اس دا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جیڑی عقل دے وچ گل سمجھ آ سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے، تو پاکستان تو آئیں گا، تو پنڈ تو آئیں گا، تو شہراں تو آئیں گا، تو کسے کونے قبیلے کنبے وچوں آئیں گا، اللہ فرماندے نے میں تینوں کہاں گا اے اپنا شاہانہ لباس اتارنا پے گا، اے اپنی عمدہ پگڑی اتارنی پے گی، اے اپنا کرو فر چھڑنا پے گا، تے اللہ دے دروازے تے فقیر بن کے آنا پے گا، تے جدو تینوں بیت اللہ نظر آئے گا، بیت اللہ دیاں دیواراں نظر آن گیاں، تے تینوں کہنا پے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماندے نے بندے جدو تو بیت اللہ دے قریب آئے گا تے تینوں اے نعرہ بھی لانا پائے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک۔ یا اللہ میں تیرے دروازے تے حاضر ہو گیا ماں، میرے داتا اج میرا عقیدہ ہے تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، آج میرا عقیدہ ہے تیرے سوا کار سازو دستگیر کوئی نہیں، آج میرا عقیدہ ہے تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے آج نل گل نہیں بندی، تیرا کل بھی ایو عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماندے نے اتھے بھی اعتراف کر کہ یا اللہ تیرا شریک بھی کوئی نہیں، تیرا فریق بھی کوئی نہیں، تیرا مثل بھی کوئی نہیں، تیری مثال بھی کوئی نہیں، تیرا ہمسر بھی کوئی نہیں، تیرا ہمسایہ بھی کوئی نہیں، تیری بیوی بھی کوئی نہیں، تیرے بچے بھی کوئی نہیں، تیرا قبیلہ بھی کوئی نہیں،
تیرا کنبا بھی کوئی نہیں، تینوں بھوک لگدی بھی کوئی نہیں، تینوں پیاس لگدی بھی کوئی نہیں، تینوں اونگ آندی بھی کوئی نہیں، تینوں نیند آندی بھی کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ فرماندے نے اتھے بھی یہ عقیدہ بناؤ تے انج نہ پاکستان جا کے کمی ساڈی سندا نہیں، تواڈی موڑدا نہیں، ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی خدا اگے، یا بہاول حق تے بیڑا تک، یا معین الدین چشتی تے میری پار لگا دے کشتی۔ نہیں نہیں، اللہ فرماندے نے تو پاکستان وچوں میں، تو ہندوستان وچوں میں، اتھے بھی کہنا پوے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جاؤ اللہ ساریاں نو حج تے لے جائے، اللہ ساریاں نو بیت اللہ لے جائے، اللہ روضہ رسول تے لے جائے، تے اللہ بار بار لے جائے۔ جا کے دیکھو تھانوں انساناں دا سمندر نظر آئے گا، کوئی کالا نظر آئے گا، کوئی گورا نظر آئے گا، کوئی چھوٹا نظر آئے گا، کوئی موٹا نظر آئے گا، کوئی پاکستانی نظر آئے گا، کوئی ایرانی نظر آئے گا، کوئی پنجابی نظر آئے گا، کوئی پٹھان نظر آئے گا، کوئی فارسی نظر آئے گا، کوئی عربی نظر آئے گا، کوئی لاطینی نظر آئے گا، کوئی یونانی نظر آئے گا، کوئی یورپی نظر آئے گا۔ جا کے دیکھو ساریاں دی زبان تے ہوئے گا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ فرماندے نے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا پے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیری نماز قبول ہو جائے گی، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیرا روزہ قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیرا حج قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیرا احرام قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیرا طواف قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیرا صفا مروہ دے درمیان دوڑنا قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے منا دے اندر جمرات نو کنکریاں مارنا قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے تیرا قربانی کرنا قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے عرفات دے میدان وچ دعاواں منگنا قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے ملتزم نو پھڑنا تے اللہ دے گھر دے دروازے دی دہلیز تے رونا قبول ہو جائے گا، تیرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے تے صفا مروہ دے درمیان دوڑنا قبول ہو جائے گا، تے جے تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے 500 دانے والی تسبیح بھی قبول، 1000 دانے والی تسبیح بھی قبول، نہیں نہیں لکھ دانے والی تسبیح بھی قبول۔ اے تسبیح پھیری اتے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے
تھوڑی سبحان اللہ ڈلی یا کو سبحان اللہ چلے وڑیا اتے کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلے وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو تے بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ او بھاویں جڑے قبیلے دا ہوئے گا او بھاویں جڑے کنبے دا ہوئے گا او بھاویں جڑی برادری دا ہوئے گا اللہ فرماندے نے نارائیو لے گا لا شریک لکا تیرا کوئی شریک نہیں تے جی او دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے وڈی مسجد بنانا بھی قبول نہیں ہوئے گا جی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے بیت اللہ بنانا بھی قبول نہیں ہوئے گا جی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے حاجیانو ستو پلانا بھی قبول نہیں ہوئے گا جی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے متھے دا محراب بھی قبول نہیں ہوئے گا جی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے گوڑے گٹے رگڑنا بھی قبول نہیں ہوئے گا جی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے قیام رکوع سجدہ بھی قبول نہیں ہوئے گا نہیں 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 یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے زکوٰۃ دینا بھی قبول نہیں ہوئے گا میرے رب دا قرآن کہندا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک کملی والے میں تیرے واسطے سورج بنایا ہے میں تیرے واسطے چن بنایا ہے میں تیرے واسطے پھولانو خوشبو دیتی ہے میرے محبوب میں تیرے واسطے بلبلانو چہچہاٹ دیتی ہے میں تیرے واسطے چاننو چاننی دیتی ہے میں تیرے واسطے سورج نو روشنی دیتی ہے میں تیرے واسطے سارے جہان نو بنایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین طرح طرح دے نقشے میں بنائی تیرے واسطے نے پہاڑاں نو بلندیاں تیرے واسطے دتیاں نے آسمان نو روشنیاں تیرے واسطے دتیاں نے آسمان تے میں بلب لائی تیرے واسطے نے دنیا نو بہاراں دتیاں تیرے واسطے نے جواناں نو جوانیاں دتیاں تیرے واسطے نے اے سارے جہان نو میں آباد کیتا ہی تیرے واسطے وے لئن اشرکتا اے میرے پیارے حبیب اگر ذرہ برابر رائی دے دانے برابر تسی بھی اللہ دے نال شرک کر دے لیحبطن عملک میں تھوڑے بھی عمل ضائع کر دیندا پیغمبر دا ایک سجدہ ہوئے تے ساری دنیا دے سارے سجدے اس سجدے دا مقابلہ نہیں کر سکدے اس رکوع دا مقابلہ نہیں کر سکدے اس قیام دا مقابلہ نہیں کر سکدے اللہ فرماندے نے کملی والے جے تسی بھی شرک کر دے ہوندے میں تھوڑے بھی عمل ضائع کر دیندا اجعلتم سقایت الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله کمن آمن باللہ اللہ فرماندے نے ابو لہب باویں حاجیاں نو ستو پلاندا رہے باویں بیت اللہ دا متولی بندا رہے باویں چابی بردار بندا رہے باویں جتنیاں سخاوتاں کر لوے اے بلال دا مقابلہ نہیں کر سکدا کمن آمن باللہ اے دا ایمان اللہ تے وے اے اگ دے انگاریاں تے وی لیٹ کے کہندا ہے لا الہ الا اللہ اے امیہ دی مار وچ بھی کہندا ہے لا الہ الا اللہ نہیں نہیں اے بتقرار کہندا ہے اشہد اللہ
الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عقیدہ ٹھیک ہوئے گا جاؤ دا چھلکا کرن دا بھی ثواب ملے گا، تے جی عقیدہ ٹھیک نہیں نہ ہوئے گا تے سونا خرچ کرن دا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے پھر باویں بندہ چاندی دیاں مسیتاں بنا دے وے وہ بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ عقیدہ بنیاد اسلام دی، عقیدہ بنیاد ایمان دی، عقیدہ اللہ دے پیغمبر نے دسے۔ میری گل کوئی نہ منے، حضور دی گل تے منو گے؟ بھئی کملی والے دی گل مننی چاہیے دی۔ دیکھو نا حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمائے، زمین آسمان دا نظام بدل سکتا ہے پر کملی والے دا فرمان غلط۔ میں کہنا چند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر کملی والے دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا لوگو عالم الغیب اللہ دی ذات ہے، عالم الغیب حضور نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، بہت سارے پیغمبران دا قرآن وچ تذکرہ ہے۔ فرمایا لا عالم الغیب، غیب دیاں گلاں رب جان دے، اسی نہیں جان دے۔ تے جی اسی آکے نہیں تسی جان دے ہو، اسی آکے تسی، حضور فرماندے نے غیب دیاں گلاں رب جان دے، میں آکھا نہیں، میں جو آدھا پہ تسی جان دے ہو۔ حضور فرماندے نے میں نہیں جاندا، تے میں کہنا نہیں تسی، اے میں حضور دی گل مننی یا نہ مننی ہیں بھائی؟ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، توجہ ہے۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ فَغَيْرَ اللَّهِ، اللہ دے ماں سوا حضرت آدم علیہ السلام دی عبادت میں نہیں کردا، ابراہیم علیہ السلام نو سجدہ۔ حضور فرما رہے ہیں، قرآن دا ترجمہ الماری چو کٹ کے کدی پڑھ لیا کرو، اللہ توفیق دے وے۔ افغیر اللہ تأمرونی، مینوں کہندے ہو میں اللہ دے سوا کسے نو مشکل کشا من لواں، مینوں کہندے ہو اے گل مکے والیاں دی کردا پیا، مینوں کہندے ہو میں اللہ دے ماں سوا کسے نو حاجت روا من لواں، مینوں کہندے ہو میں اللہ دے ماں سوا کسے نو سجدہ کر لواں۔ افغیر اللہ تأمرونی، مینوں حکم کر دیو آبدو، عبادت نہ دی کرو، میں نظر و نیاز نہ دے نام تے دیواں، میں منت نہ دی مننا، میں چڑھاوے نہ تے چڑھاواں۔ اے تے اللہ دے بڑے مقدس پیغمبر نے، بڑے محبوب پیغمبر نے، انہاں دا پسینہ بھی بے مثال ہے، انہاں دا سینہ بھی بے مثال ہے، انہاں دا شبینہ بھی بے مثال ہے، انہاں دا نگینہ بھی بے مثال ہے، انہاں دا مرنا تے جینا بھی بے مثال ہے۔ حق پہنچدا ہے تے اللہ دے نبی کہندے نے نا عابدو ایھا الجاہلون، کی کہ ایھا الجاہلون کہ عالمون ہیں، انہوں نے کی کہ بے قبلہ صاحب ہیں، تسی میرے قبلہ کعبہ ہو، میں تھانوں کہہ رہا ہوں کی کہ ایھا جہالت دی گل نہ کرو، اللہ دی صفات اللہ دے نال خاص نے، اللہ دی کمالات اللہ دے نال خاص نے۔ او رب ذوالجلال اے آمنہ دا لالے، او کائنات دا رب اے شاہ عرب، اس دی ربوبیت اس دی نبوت اس دی مغفرت انہاں دی برکت اس دی رحمت انہاں دی شفاعت، او دین والا اے منگن والا، اس تو اچھا داتا کوئی نہیں،
اس تو اچھا منگتا کوئی نہیں، اس نو دینا چنگا لگدا ہے، اس نو منگنا چنگا لگدا ہے۔ او خدا ہے، اے مصطفیٰ ہے، خدا دی خدائی وچ شریک کوئی نہیں، مصطفیٰ دی مصطفائی وچ شریک کوئی نہیں۔ لوگو خدا دے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکدا، مصطفیٰ دے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں ہو سکدا، خدائی دے تخت تے جا کوئی نہیں سکدا، ختم نبوت دے تخت تے آ کوئی نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے کملی والیاں اے تے تیرا مقام ہے نا، میں تیرا چہرہ تیرے کو پوچھ کے بڑھایا ہے، میں تیریاں زلفاں دیاں قسماں کھادیاں نے، میں تیرے دندان مبارکان دیاں قسماں کھادیاں نے، میں تیرے قدمین مبارکین دیاں قسماں کھادیاں نے، تے جس زمین تے تو چلدا ہے میں تیریاں تلیاں دیاں قسماں کھادیاں نے۔ پر میرے محبوب میں تھانوں دسنا وا شان تہاڈا بڑا اچا ہے، میرا عقیدہ میرے بزرگاں دا عقیدہ ہے، کملی والے دے پسینے دا مقابلہ جنت دی کستوری بھی نہیں کر سکدی، جیڑی رب نے محمد دے پسینے وچ خوشبو رکھی ہے، رب نے او جنت دی کستوری وچ بھی کوئی نہیں رکھی۔ میرا عقیدہ ہے میرے محبوب دے نالین مبارکین جوتیاں دی اتنی عظمت ہے جے اللہ دے عرش تو بھی اچیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے پیغمبر دا مقام تے شان تیری میری سوچ وچ نہیں آ سکدا، تے اللہ دے نبی کہندے نے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ لا الہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ دے محبوب نے دسے او لوگو مشکلاں حل کرن والا کون ہے، اچھی ذرا مصیبتاں دور کرن والا کون ہے، بگڑی بڑھان والا کون ہے، ظلمت ہٹان والا کون ہے، شفا دین والا کون ہے، روندیاں دے ہنجوں پونجن والا کون ہے، ادھی راتی دکھیاں دیاں صداواں سنن والا کون ہے، مجبوراں دیاں سن کے تے پوریاں کرن والا کون ہے، اولاد دین والا کون ہے، بچے بچیاں دین والا کون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے غیب دیاں جالاں جان والا کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے، ساری کائنات دا معبود کون ہے۔ میں کدو کہنا وا تو آقا دی شان نہ من، میں تینوں کہنا رب نال نہ ملایا کر، رب رب ہی ہے تے بندہ بندہ ہی ہے، ایویں ہے کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے ما عبدناک حق عبادتک، نہیں ایشا میرا دل کر دے میں اللہ دا بندہ بن جاواں، حضور خود کہندے میرا دل کر دے میں اللہ دا محبوب، تے اسی کہنے نہیں اسی تھانوں خدا ہی بنانا ہے، نہیں نہیں، حضور فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، رب نے تعریف کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کس نے کہا ہے کہ سلطان الانبیاء نہ کہو، کس نے کہا ہے کہ امام الانبیاء نہ کہو، کس نے کہا ہے کہ سید الانبیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو پر خدا نہ کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اللہ فرماندے نے بندیا جی عقیدہ ٹھیک رکھیں گا تے میں تیرے سجدے بھی قبول کراں گا، میں تیرا قیام بھی قبول کراں گا تے میں تیرا احرام بھی قبول کراں گا۔ اچھی ذرا گل بیت اللہ دی آئیے تے میں کردہ ہی جاواں۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، میں اپنے گھر نو امن والا بنایا ہے۔ جے کدی یہ کلمہ فساد والا ہوندا تے بیت اللہ وچ لا الہ دی آواز اتھے کیڑی صدا ہوندی ہے؟ میں روضہ رسول تے کہ اللہ تھانوں بھی لے جائے۔ میں ایویں نا ازمان واسطے روزے مبارک دی طرح منہ کر کے میں ہاتھ چکے، ایک عربی کھڑا تھی پولیس والا شرطا، انہیں میری گردن انج مڑوڑی جی میں سائیکل دا ہینڈل مڑیندہ ہے۔ انہیں کیا روزے والے دی زیارت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، دعا عبادت، نظر و نیاز عبادت، منت منوتی عبادت، قیام عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، روزہ عبادت، نماز عبادت، حج عبادت، زکات عبادت، تے عبادت دے لائق محمد دا خدا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، روزے والے دی زیارت کرو، بیت اللہ والے دی عبادت کرو۔ اللہ اللہ اتھے جا کے کبو نہ بھی ہون پڑھو، پاکستان تے سپیکر وچ پڑھ دے ہون پڑھو، کہندے چھتر تھوڑے پیو کھڑے نے ہے۔ دعا کر اللہ اذان بھی بلالی نصیب کرے، اللہ دین بھی بلالی نصیب کرے، اللہ خیالی دین تو محفوظ فرمائے۔ کوئی ضد نہیں، اناد نہیں، تعصب نہیں، دل روندہ ہے دل کہ یا اللہ تیرے کتنے بندے جہالت وچ مبتلا نے، عجیب عجیب کہانیاں۔ میں تھانوں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا، او داستانہ اور من گڑت کہاوتاں نہیں سنانا چاہتا۔ میں تھانوں انہا عرض کرنا چاہنا ویرو، تسی میری قبر وچ نہیں جانا، میں تھوڑی قبر وچ تھوڑے کولو تھوڑے کیتے دا حساب میرے کیتے دا حساب ہونا ہے۔ اللہ دا واسطہ جی، اللہ دا قرآن پیارے پیغمبر دا فرمان دیکھ لو، ضد نہ کرو، اناد نہ کرو۔ ضد وچ تے ابو جہل ماریا گیا سی، انہوں پتہ سی حضور سچ کہندے نے، انہوں پتہ سی کملی والے دی زبان تو کدی جھوٹ نکلیا نہیں، پر ضد وچ ماریا گیا۔ ضد چھوڑ دیو، اناد چھوڑ دیو، حسد چھوڑ دیو۔ مسلمانوں کفر پورا تل گیا ہے، تسی کلمہ پڑھن والے ہو، انہیں اے نہیں دیکھنا بے اے کیڑے مسلک دا بندہ ہے، انہیں گولی مارنی ہے، حملہ ہی کرنا ہے۔ تسی سارے کٹھے ہو جاؤ، جس طرح بیت اللہ وچ کٹھے ہوندے ہو تو کہندے ہو لا شریک لک، لا شریک لک، او منظر دل نو بڑا پیارا لگدا ہے جدوں اتھے رحمت دا فوارا لگدا ہے تے بیت اللہ دے گرد حاجی طواف کر دے نظر آندے نے۔ میں عرض کیتی یا اللہ احرام کیے، فرمایا اے بھی میرے خلیل دی ادا ہے، رحمت دی وفا ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں خلیل دی ادا انی پسند آئی ہے جے میں کہ سارے چادراں پا کے آؤ، احرام بن کے آؤ تے زبان وچوں کہندے جاؤ لا شریک لک لبیک۔ یا اللہ پاکستان وچ بھی یو عقیدہ تے دکان وچ بھی تے مکان وچ بھی ایو عقیدہ لا شریک لک۔ اللہ فرماندے نے بندیا میرے نال ویر کیوں پھڑ لے؟ ویر تے تینوں مولوی نال ہوئے گا، دشمنی تے تینوں بندے نال ہوئے گی۔ میں تیری شکل نہیں بگاڑی، اکھاں میں دتیاں، کان میں دتے، ہاتھ میں دتے، پیر میں دتے، دماغ میں دتا، دل میں دتا، گردے میں دتے، مشینہ اندر میں چلائیاں تے کاریگر میں بن کے میں فٹ کیتیاں تے ماں دے پیٹ وچ تنہ ہندیریاں وچ تینوں پیدا میں کیتا۔ میں تینوں ماں دے پیٹ وچ نہ بلایا، تو باہر آیا تے نہ بلایا، تو بچہ ہویا تے نہ بلایا،
تو لڑکا ہویا تے نہ بلایا، تو جوان ہویا تے نہ بلایا، تو بڈھا ہو گیا تے نہ بلایا، تیری بینائی کمزور ہو گئی میں پھر بھی تینوں نہیں بلایا، تیرے کنا وچوں سنیا نہ گیا میں پھر بھی، تیرے ہاتھ کمبن لگ گئے میں پھر بھی نہیں بلایا، تیرے پیراں تو چلیا گیا نہ چلیا گیا میں پھر بھی نہیں بلایا، تیرے آخری سانس آ گئے تے سکرات موت تو پہلے پہلے میں پھر بھی نہ بلایا۔ ہو سکتا ہے توبہ کر لوے پر عجیب تیری عقل ہے، تو دکان تے بیٹھا مینوں بھول گئے، تو مکان وچ بیٹھا مینوں بھول گئے، تو بازار وچ بیٹھا مینوں بھول گئے، تو غلہ منڈی وچ بیٹھا مینوں بھول گئے۔ جے رب تینوں نصیب کرے تے اللہ ہر نو نصیب کرے، اتھے کدرے جاویں تے تینوں ہر دی زبان تو صدائے گی لا شریک لک، لا تیری صفات وچ بھی شریک کوئی نہیں، تیری ذات وچ بھی شریک کوئی نہیں، تیرے کمالات وچ بھی شریک، پیدا تو ہی کرنے ہور کر کوئی نہیں سکدا، ہوا تو ہی چلانے ہور چلا کوئی نہیں سکدا، می تو ہی برسانے ہور برسا کوئی نہیں سکدا، دکھ سکھ تو ہی دینے ہور لیا کوئی نہیں سکدا، تے میرے ربا تکلیفاں دور تو ہی کرنے ہور کوئی کر نہیں سکدا، لا شریک لک، ہر کوئی کہے گا ایتھے بھی کیا کرو، ایتھے بھی اللہ فرماندے نے کم اینا نہیں آنا، قیامت والے دن کم میں آواں گا یا میرا محبوب آئے گا۔ اللہ دی توحید تے عمل کرو، رب دی وحدت ہوے، نبی دی سنت ہوے، تو چلدا ہوے لوگ دیکھ کے کہن ویکھو نہ ذرا اے نبی دا غلام جا رہا ہے، لیکن مسلمان اللہ دا واسطہ ہی میں تیری قبر دا سوچنا، تے جیڑا کسے دی قبر دا سوچے او خیر خواہ ہوندا ہے بد خواہ، کسے دی چینی گر دی ہوے کوئی کہہ دے تیری چینی گر گئی ہے، اونوں خیر خواہ کہندے نے، اونوں بد خواہ، کسے دا نقصان ہوندا ہوے کوئی دس دے کملیا میں کدو کہ حضور دی شان نہ من، نہیں نہیں حضور نو امام الانبیاء من، سید الانبیاء من، خطیب الانبیاء من، نبی پچھے کھڑے نے تے میرے آقا اگے امامت کرا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں اولاد آدم دا سردار، پر مینوں ایدے تے بھی فخر کوئی نہیں، رب دی زمین میرے واسطے کھلے گی، مینوں اس تے بھی فخر کوئی نہیں، جنت دا دروازہ میں کھٹکاواں گا، مینوں اس تے بھی فخر کوئی نہیں، سب تو پہلے جنت دا بوا میرے واسطے کھلے گا، مینوں اس تے بھی فخر کوئی نہیں۔ آپ دے پیارے پروانے عرض کر دین کملی والیا تھانوں کیڑی چیز تے فخر ہے؟ فرمایا مینوں فخر ہے میں منگدا رواں رب دیندا رہے، مینوں منگنا چنگا لگدا ہے اس نو دینا چنگا لگدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تینوں یو فرق تے عرض کرنا وا، پر پتہ نہیں تو کلمہ پڑھن والا مسلمان بھائی ہو کے غصے کیوں ہو جانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کملے آئے تیرا میرا مسئلہ نہیں، یہ قبر دا مسئلہ ہے، یہ آخرت دا مسئلہ ہے۔ تیرے کولو قبر وچ سوال ہون گے، قبر دے سوالاں دا سارا نو پتہ ہے نا، مر ربو کا من نبیو کا ماں۔ اچھا تھانوں ایک گل دساں، اس تو پہلے بھی ایک سوال ہوئے گا، جدو بندے دی جان نکلے گی نا ادو ایک سوال ہوئے گا، جیڑا اس سوال دا جواب دے لے گا اس تے اگلے سوال ہون گے، تے جس اس دا جواب نہ دیتا وہ باہروں باہر ہی بائی پاس ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن نے کیا، قرآن دی گل سچی ہے، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، اللہ سارے انساناں دی گل کردے نے، جدو میرے بھیجے ہوئے فرشتے آندے نے یتوفونہم، انہاں دی روح کٹ دے نے، جان کٹ دے نے،
قالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ، سب تو پہلا سوال قبر دے سوالاں تو بھی پہلے سوال، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ دے ماں سوا جنہاں نو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا سمجھ دے سو کتے نے، او کتے نے؟ اے کہن گے قالو ذلو انا، سانو نظر آندے نہیں، تے فرشتے کہن گے بھئی جس رب نے جس کام واسطے توانو پیدا کیتا سی وہ مقصد تسی پورا کیتا ہی، اس واسطے باقی سوال کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، آؤ نا ذرا، اے بائی پاس ہی جان گے بارو بار، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ میں دعا کرنا اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرما، اللہ اس قوم نو سمجھ نصیب فرما۔ میں اے نہیں کہندا بھئی اس مسلک دے بنو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اسلام والے بنو، مسلمان بنو، اللہ دا قرآن پڑھو، پیغمبر دا فرمان پڑھو۔ آپ سلم تشریف لے آئے، ایک صحابی بیٹھے، انہوں نے عرض کی تھی ماشاء اللہ و ماشاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند۔ حضور دا چہرہ انور جلال چاہ گیا، آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا، حدیث دے الفاظ نے کانما اسر فی وجہ رمان، حضور دا چہرہ مبارک انج لگدا سی جی میں کسی انار دے دانے نے چھوڑ دیتے ہوں۔ حضور نے جلال فرمایا قل ما شاء اللہ ولا تقل ما شاء محمد۔ حدیث بخاری شریف بڑی حدیث دی مشہور کتاب ہے، الفاظ موجود نے، فرمایا میرے پیارے صحابی یہ کہ ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، لا تقل ما شاء محمد، اے نہ کہے جو محمد چاہے، ہوندا ہوئے جو رب چاہے، ہوندا ہوئے جو رب چاہے۔ قربانی دا موسم بھی قریب ہے، مسئلہ بھی عرض کردہ جاواں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ خلیل ہے بیٹا اسماعیل ہے، باپ ذبح کرن والا بیٹا ذبح ہون والا، باپ دا ارادہ ہے ذبح کر دیواں، بیٹے دا ارادہ ہے ذبح ہو جاواں، باپ دا ارادہ ہے کٹ دیواں، بیٹے دا ارادہ ہے کٹ جاواں، باپ دا ارادہ ہے قربان کر دیواں، بیٹے دا ارادہ ہے قربان ہو جاواں۔ آج اس دے نام تو میرا جوڑ جوڑ قربان ہو جائے، ذبح ہو گیا، تسی دسو ذبح؟ مولانا نو مسئلہ پوچھو ذبح ہو گیا؟ اے ولی نہیں ولیاں دے امام نے، اے نبی نہیں نبیاں دے دادے نے، دادا ابراہیم جد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خلیل دا ارادہ، اسماعیل دا ارادہ، ارادے وچ تذبذب کوئی نہیں، تزلزل کوئی نہیں، شک ہے کسے نو؟ شک کوئی شک نہیں۔ چھری پتھر تے ماری ٹکڑے، لکڑی تے ماری کٹ گئی، اسماعیل دا معصوم گلا نہیں کٹیا۔ کیوں نہیں کٹیا؟ پوچھو بزرگ نو، پوچھو کیوں نہیں ہویا؟ او کہے گا جی رب نہیں سی چاہندا، رب نہ چاہے، دو نبی چاہندے نے، باپ بھی نبی بیٹا بھی، دو نبیاں دا ارادہ، پکا ارادہ، مسمم ارادہ، ذبح۔ ہر کوئی کہے گا رب، بھئی رب نہ چاہے، دو نبی تے چاہندے نے نا، ایک نہیں دو نبی، دو نے، دو میں چاہندے نے ذبح، رب نہیں چاہندا۔ چھری نو فرمایا کیوں نہیں چلدی؟ انہیں کیا چلان والا کمزور ہے، روکن والا شاہزور ہے۔ میں تیری کتھے منا، میں تے اس دی منا گی، جے داؤ کمر چیز تے چلدا ہے۔ اچھی ذرا تے ویرا میں عرض کردہ پیا ساں گل رہ نہ جاوے، یا اللہ احرام بن کے طواف کر رہے نے حاجی، اے دیکھے نہ ذرا ایک عجیب منظر ہے، ایک بڑا پیارا منظر ہے، اللہ تینوں اپنی اکھاں نال دکھا دے وے تے اللہ سارے انو مدینے لے جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عقیدہ سوارنا ہووی تے اتھے جا کے دیکھیا کر۔ میرے محبوب نے فرمایا شرک بیت اللہ دے قریب نہیں آئے گا تے دجال مدینے وچ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا ذرا، اے سارے طواف کر رہے نے تے میں ایک نظر تینوں حضور دے زمانے وال لے چلنا وا۔
میرے آقا بھی طواف کر رہے نے. جدو چوتھا چکر پورا ہویا تے خطاب دا بیٹا عمر کہندا ہے اللہ دے نبیو مقام ابراہیم میرا دل کردے بڑا متبرک مقام ہے. او سیڑھی ہے جتھے اللہ دے خلیل نے اپنے قدم رکھ کے بیت اللہ بڑھایا سی تے پتھر تے اللہ دے خلیل دے مبارک پیر نقش ہو گئے سن. او مقام ابراہیم میرا دل کردے 2 نفل پڑھنے چاہیے نے. پیغمبر دی اپنی مرضی ہوندی حضور کہہ دیندے اچھا جاؤ اپنی مرضی نال پڑھ لینے. فرمایا نا عمر رب دا حکم نہ ہوئے تے میں پڑھ نہیں سکدا. اے طواف پورا ہویا 7 چکر پورے ہو گئے تے جبرائیل اتر کے آ گیا تے عرض کر دے نے کملی والیا حج دے باقی ارکان بعد وچ پورے کرنا عمر دی خواہش پہلے پوری کرنی پے گی. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ اکبر کبیرہ. آج مقام ابراہیم تے نفل صدیق بھی پڑھے گا عمر بھی پڑھے گا عثمان بھی پڑھے گا علی بھی پڑھے گا طلحہ بھی پڑھے گا زبیر بھی پڑھے گا سعد و سعید بھی پڑھے گا نہیں نبیاں دا امام بھی پڑھے گا. اے عمر دی خواہش اللہ دا قرآن بن گئی ہے. عمر دی خواہش وہی رحمان بن گئی ہے. لوگ کہندے نے صحابہ دی گل عمل دے قابل نہیں ہوندی. میں کہنا نبی دے یاراں دی گل نبی خود عمل کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پیاریاں دی اداواں دی گل کر رہے ہیں. اے طواف جدو پورا ہو گیا کوئی ملتزم نو پھڑ کے روندا ہے کوئی دروازے نو پھڑ کے روندا ہے. اللہ دے خلیل نے فرمایا سی او حاجیو اے داتا دا دروازہ او حاجیو اے مشکل کشا دا دروازہ او حاجیو اے کارساز و دستگیر دا دروازہ او حاجیو اے نفع نقصان دے مالک دا دروازہ. آؤ سارے رب تو منگو باویں پنجابی وچ منگو باویں پشتو وچ منگو باویں فارسی وچ منگو باویں عربی وچ منگو باویں دوپہری منگو باویں شامی منگو نہیں باویں ادھی راتی منگو باویں سارے مل کے منگو. تسی منگ دے تھک سکدے ہو پر رب دیندا نہیں تھک سکدا. اے صفا مروہ دی سائی شروع ہو گئی. سبز پٹی دا نشان بنے. اے حاجی صاحب دوڑ کیوں رہے نے؟ اے دوڑنا کوئی چنگی گل نہیں آرام نال چلن. آواز آندی ہے اے بھی ایک میری پیاری بندی دی ادا ہے. جدو اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے معصوم اسماعیل نو تے اپنی گھر والی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نو بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ دے محترم گھر دے نیڑے چھوڑیا. کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں پانی بھی ختم ہو گیا. ماں اپنی بھوک برداشت کر سکتی ہے پر پتر دی بھوک برداشت نہیں کر دی. ماں اپنی پیاس برداشت کر سکتی ہے پر بیٹے دی پیاس برداشت نہیں کر دی. ماں دی ممتا بے قرار ہو گئی. صفات دوڑ دی گئی. ہو سکتا ہے کوئی اٹھ چران والا ہوئے مروہ تے دوڑ دی آئی. ہو سکتا ہے کوئی قافلے والا ہوئے صفات پھر دوڑ دی گئی. ایک چکر صفات لاندی ہے پھر چکر مروہ تے لاندی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بکریاں چران والا ہو سکتا ہے کوئی پانی والا آ جاوے پانی
پانی نہیں ملیا 6 چکراں دے اندر نظر مخلوق تے رہی تے 7ویں چکر وچ نظر خالق تے چلی گئی تے کہندی اے پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالن والے چشمیاں دے اندر پانی جاری کرن والے جی اج میرا بچہ تڑپدا پیاس تو نظر آوے میں ماں دیکھنا گوارا نہیں کر دی فرمایا جبرائیل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا دوڑ کے جاؤ جتھے میرا معصوم پیغمبر ایڑیاں رگڑ رہے تو تے اپنا پر مارنا تیرا کم ہوئے گا تے چشمہ جاری کر دینا میرا کم ہوئے گا جدو چشمہ پھٹیا سیدہ حاجرہ نے زم 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 اسکن بیزن اللہ پانی نہیں ٹھہریا پانی کہندے حاجرہ چلان والے دا آرڈر مننا ہے تیرا حکم نہیں چلدا حکم اس دا چلے گا جنہیں میں نے چلایا ہے پھر گیا زم زم بیزن اللہ اللہ دے حکم نال ٹھہر جا پانی پھیل گیا حضور نے فرمایا سیدہ حاجرہ اگر زمزم نو بیزن اللہ نہ کہندی اے پانی میری ساری امت پیندی اور پھر میرے محبوب نے فرمایا اللہ حکیم ہے اس دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوندا فرمایا زمزم بھی ایک کے بیت اللہ بھی ایک کے روزہ بھی ایک کے باویں لاکھ لوگ روزے بنا لین مدینے والے روزے دا مقابلہ باویں لاکھ لوگ بیت اللہ بنا لین مکے والے بیت اللہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا لاکھ لوگ پانی لے کے آن ہیں بڑے بڑے پانی اج کل بوتلاں وچ بند سادے پانی 25 روپے دی بوتل ملدی ہے بڑے بڑے پانی لے آن پر زمزم دے پانی دا مقابلہ صدیاں گزر گئیاں مدتاں بیت گئیاں پانی دا ذائقہ نہیں بدلیا پانی ایک جگہ تے ٹھہر جاوے نا او دا ذائقہ بدل جاندا ہے او دے وچ بدبو پیدا ہو جاندی ہے او دے وچ ہور چیزاں آ جاندیاں نے مدتاں گزر گئیاں نے زمزم دا ذائقہ بھی نہیں بدلیا خوشبو بھی نہیں بدلی اللہ تے اتھے رہن والے دا عقیدہ بھی اوئے لا شریک لکا لا تسی بھی کہہ لو لا شریک لکا لا خالق لکم الا اللہ لا مالک لکم الا اللہ لا رازق لکم الا اللہ لا باسط لکم پتہ ہی نہیں چلے ٹائم زیادہ ہو گیا زندگی باقی انشاءاللہ اگلے جمعے تے باقی واخر دعوانا